خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین اکرامی، آج جو ویڈیو ہم آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں کتنے لوگ سوار تھے، ان کی تعداد کتنی تھی۔ اس کے بعد ناظرین ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں کون سا جانور اینڈ پہ داخل ہوا تھا اور کون سا پرندہ سب سے پہلے داخل ہوا تھا۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے اور مکمل طور پر سمجھنا ہے۔ جن ویورز نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، ان سے ہم بس یہی گزارش کرنا چاہیں گے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ہمارے ساتھ اپنے تعلق کو برقرار رکھیے تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ انشاءاللہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوگی۔ ناظرین، اس بارے میں مفسرین مورخین کا اختلاف ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ عورتوں سمیت 80 افراد موجود تھے کشتی میں۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ 72 افراد تھے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 10 افراد تھے، اور یہ ایک قول ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے اور یام بیٹے کی بیوی سمیت 4 بہویں بھی سوار ہوئیں، صرف یام الگ ہوا اور نجات نہ پا سکا۔ اور یہ بات قرآن مجید کی آیت کے ظاہر کے صریح خلاف ہے، کیونکہ آیت میں صاف تصریح ہے کہ آپ پر ایمان لانے والے دیگر لوگ بھی بچ گئے تھے، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور مجھے اور میرے ساتھ ایمان لانے والوں کو بچا لے۔ اور بعض نے کہا کہ اس میں سوار صرف 7 افراد تھے۔ اور نوح علیہ السلام کی بیوی جو کہ آپ کے بیٹوں حام، سام، یافس، یام ان سب کی ماں تھی، اور ان میں یام طوفان میں غرق ہوا اور اہل کتاب کو کنعان کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب تو اور تیرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جائیں تو آپ یوں کہیں گے کہ تمام تعریفیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جس نے ہم کو ظالموں سے نجات بخشی، اور یہ بھی دعا کرنا ہے کہ اے پروردگار ہم کو مبارک جگہ اتارنا، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس بات پر حمد و تعریف کرے کہ اس نے کشتی کو ہمارے لیے معطی مسرح کر دیا اور اس کے ساتھ نجات دی، میرے اور میری قوم کے درمیان فیصلہ کیا، اور میری مخالفت اور تکذیب کرنے والوں کو ہلاک کر کے میری آنکھ کو ٹھنڈا کیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اور جس نے تمام قسم کے حیوان پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائی بنائے جس پہ تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹھ پر چڑھ بیٹھو اور ان پر بیٹھ جاؤ، پھر اپنے پروردگار کے احسان کو یاد کرو اور کہو وہ ذات پاک ہے جس نے ان کو ہمارے زیر فرمان کر دیا، اور ہم میں طاقت نہ تھی کہ اس کو اپنے بس میں کر لیتے، اور ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ تو ناظرین، اس طرح سے ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ کشتی میں سوار لوگوں کی تعداد کس طرح کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمان کیا تھا۔ اس کے بعد ناظرین اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ کشتی میں کون سا جانور داخل ہوا تھا۔ بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ سب سے پہلے پرندوں میں کشتی میں طوطا سوار ہوا تھا، اور جانوروں میں سے آخری جانور گدھا داخل ہوا تھا، اور ابلیس گدھے کی دم پکڑ کر کشتی میں سوار ہو گیا تھا۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام نے کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا سوار کر لیا تو آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں، یا یوں کہا کہ ہمارے جانور کیسے پرسکون ہو سکتے ہیں جبکہ ہمارے ساتھ تو شیر بھی موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بخار مسلط کر دیا، اور اسنین پر سب سے پہلے بخار اس وقت نازل ہوا جب انہوں نے چوہے کی شکایت کی کہ یہ ہمارے کھانے پینے کے سامان کو خراب کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیر کی طرف اعلام کیا، اس نے چھینک لی تو اس سے بلی نکلی، اور چوہا اس کو دیکھ کر کہیں چھپ گیا۔ یہ روایت قابل حجت نہیں ہے کیونکہ مرسل اور منکر ہے۔